بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ واصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، جادو کروانے والا کیا خواب میں نظر آ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر نظر آ سکتا ہے تو اس کے لیے کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے جادو کروانے والا خواب میں انسان کو نظر آ جاتا ہے؟ جادو کروانے والا بعض لوگ ایسے وظائف دیتے ہیں، جی، یہ وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کو جادو کروانے والا نظر آئے گا، اتنی دفعہ فلانی صورت پڑھیں، اتنی دفعہ آپ یہ والا وظیفہ کریں، بند کمرے میں بیٹھ کے کریں، مطلب بہت سارے ان کے لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی پڑھائیاں تو لوگ دیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے وظائف اور جو پڑھائیاں ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نام دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے فلانا وظیفہ ملا، فلانی پڑھائی ملی، تو یہ نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ دو وجوہات ہیں اس میں۔ ایک کہ جو پڑھائی وہ وظیفہ آپ کو اس کے لیے دے رہے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی چلہ ہو ان کا، اور وہ ایک ہی طرح سے بیٹھ کے مشق کرنا، ایک ہی وقت میں کرنا، ایک سمت کو رہنا، تو اس طرح کی پڑھائیاں ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری ایک بڑی جو وجہ ہے جس سے ہم منع کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کیا جو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں اہل بدر کے پاس آ کے، یعنی قریشیوں کے پاس آ کے ان کو کہہ سکتا ہے کہ چلو چلو لڑو جا کے، تو کیا وہ شیطان شکل بدل کے خواب میں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک وظیفہ کیا اور آپ رات کو سو گئے ہیں، تو سوئے ہوئے آپ کو کوئی پھوپھی شپھی نظر آ گئی ہے، جی، یا شیطان نے کوئی خالہ بن کے دکھایا ہے، یا آپ کا وہ کوئی کولیگ، کوئی کلاس فیلو، یا آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ کی کوئی چپکلش کو 4 دن 6 دن پہلے ہوئی ہے یا کچھ ہفتے پہلے ہوئی ہے، تو وہ آ کے دکھاتا رہی، وہ پھونکے مار رہے آپ پر، تو کیا شیطان ایسا کر نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر کوئی وظیفہ کر کے بھی سوتے ہیں پھر بھی ممکن ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھ کے سوئیں گے یا کوئی وظیفہ کر کے ذکر کر کے سوئیں گے تو پھر شیطان کیسے خواب میں آ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں، کیا ایسی لمبی لائن نہیں ہے لوگوں کی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فلق ناس بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو برے خواب آتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، آتے ہیں نا۔ بالکل۔ وہ جیسے ابھی نے آ کے کہا، اللہ کے رسول مجھے خواب میں ایسے لگا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور آگے آگے بھاگ رہا ہے، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان ہے تمہارے ساتھ کھیل رہا، تو کیا صحابی اذکار نہیں کرتے تھے رات کو سوتے؟ بالکل کرتے تھے۔ تو گویا آپ کو شیطان دھوکہ دینے کے لیے شکل بدل کے آ سکتا ہے۔ بالکل۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عموماً دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ آپ جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگ جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جادو کروانے والا، بعد میں وہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان اگر زندہ یعنی لوگوں کے سامنے جسمانی حالت میں آ سکتا ہے تو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے خواب میں آنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ لہذا ایسا وظیفہ کر کے آپ کسی سے لڑیں، کسی سے کوئی بحث تکرار ہو آپ کی کوئی بات، ایسے بلکہ ایک کیس بھی ہم نے ہمارے سٹی کا بھی ہے، اس کی حقیقت پتہ نہیں کیا تھی، لیکن ایسے سننے میں آیا تھا کہ دیور نے جو ہے نا وہ بھابھی کو قتل کر دیا تھا کہ یہ فلاں میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم پہ جادو کرواتی ہے، تو اس کے کہنے پر اور تصدیق کرنے پر جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا۔ تو ایسے ہی آپ رات کو سو جائیں، کوئی رشتہ دار آ گیا نا خواب میں نظر، وہ گیا پھر بیچارہ۔ ویسے آپ سب جو مختلف اذکار یا عملیات بتائے جاتے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ہم یہ بات کہتے ہیں جی رقیہ جو ہے یا اس جادو جنات وغیرہ کا علاج یہ طب کی طرح ایک تجرباتی چیز ہے، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو بتایا جاتا ہے کسی بندے کی طرف سے تو اس میں پاسبلٹی ہو کہ وہ ایکوریٹ ہو، ٹھیک ہو؟ سوال اچھا ہے آپ کا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ طب میں تجربات تو ہو سکتے ہیں، رک سکتا ہے، لیکن یہ کون سا تجربہ کہ ایک بندہ چھری پکڑے اور ادھر رکھ کے مار دے؟ یہ تجربہ زندگی کا آخری تجربہ ہوگا۔ دیکھیں، تجربے کی اجازت ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہو نا۔ ٹھیک ہے۔ مثلا جس میں ہے ہی دھوکہ ہے یا امکان 100% دھوکے کے ہیں، آپ وہ تجربہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسی چیز۔ مطلب دیکھیں، آپ جب یہ شورٹی ہے کہ پڑھنے کے باوجود شیطان نظر آ سکتا ہے، شیطان شکل بدل کے آ سکتا ہے، شیطان نام لے سکتا ہے، شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر اس میں کیا رہ گیا پیچھے؟ اس میں ایک اور چیز بھی آپ صاحب، بندہ کوئی عمل وغیرہ نہیں کرتا، ہاں تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے،
اور بغیر کسی ایسے مخصوص عمل کے اس کو خواب میں ایک شخص دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس پہ جادو کروا رہا ہے یا کر رہا ہے، تو ایسے خواب کی آپ کے خیال میں کیا حیثیت ایسی ہوگی؟ صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سے تھوڑا دوری اختیار کر لے، یعنی ہو سکتا ہے اس کو متنبع کیا جائے۔ اچھا، جادو کو تلاش کرنے کے لیے وظیفہ کرنا جائز ہے، یعنی صحیح ہے، جادو کروانے والے کو تلاش کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو خواب آیا کہ گھر میں فلاں جگہ پہ تعویذ پڑے ہوئے ہیں یا جادو ہے تو تم اس کو کھولو، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کھول کے دیکھ لیں، اگر ہے تو نکال، ملتے ہیں تو ضائع کر دیں۔ جادو کروانے والے کی شکل ممکن ہے کہ شیطان بنا لے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو وہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، راکی جو عرب کے، میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا ہے، جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ فلاں فلاں آیتیں اور فلاں فلاں وظیفہ پڑھیں اور تہجد پڑھیں۔ جی بتایا تھا آپ نے پہلے وہ انہوں نے شروع کیا تو پہلے دن فون کال آئی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ جادو دفن ہے تو اس کو نکالو، دوسرے دن پھر کال آئی، تیسرے دن پھر کال آئی، کال کرنے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، نمبر ہی نہیں آ رہا اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے جا کے شیخ کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہے، جس کے ساتھ چاہے آپ کی مدد کر دے۔ تو جادو کا نکلنا تو ٹھیک ہے، جادو کسی نے بتایا آپ کو یا خواب میں نظر آ گیا آپ نکال لیں، لیکن جادوگر یا جادو کروانے والے کو تلاش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ دھوکے کا امکان ہے۔ مطلب کہ مختصر بات نتیجہ ہم یہی نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جادو، جنات یا ایسے کسی بھی عمل سے متاثر ہے تو بجائے اس کے کہ وہ جادو کرنے والے کو، جادو کروانے والے کو تلاش کرتا پھرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جادو کے علاج پر فوکس کرے۔ اچھا، مجھے ان کا نام ابھی اچانک یاد ہے، شیخ مقبل الہادی تھے جنہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا نا، اور بڑا ایک بہترین جو ہے وہ نصیحت آموز واقعہ ہے کہ مطلب جادو کا ملنا پھر اللہ کی مدد ہے۔ اصل میں جب انسان کوشش کرتا ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ یقینی طور پہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ لے کے وظیفے اور شکلیں انتظار کرنا کہ کوئی نظر آئے اور پھر میں کچھ کارروائی کروں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو مطلب اس سے تو معاملات کو انسان مزید پیچیدگی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ جادو کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی رشتہ دار خواب میں آیا تو بغیر کسی بنیاد کے آپ اس کے بارے میں شک کرنے لگیں یا اس کے ساتھ جھگڑا کریں یا تعلقات خراب کریں۔ انسانی فطرت ہے نا، جب آپ کو ایسے لگے گا تو تجسس رہے گا، اب ٹو میں لگ جائیں گے، خواب میں نے اس کو دیکھا، میں دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے، تو ٹو میں رہنا تو ویسے شریعت نے منع کیا کہ آپ کسی کی ٹو میں رہیں، جاسوسی کریں اور ولا تجسسوا، جی بدگمانیوں کے اندر پڑیں، یہ تو منع کیا شریعت نے۔ تو یہ جب اس طرح کی وظیفے جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر دوسرا بندہ شک والا نظر آئے گا۔ ہاں جی، بدگمانی تو دور رہے گی۔ جب خواب میں کوئی شخص نظر آ گیا تو اس نے کہا نا میں نے تو خود خواب میں دیکھا اور یہ خواب بھی اللہ کی طرف سے آیا، میں نے ذکر کیا تھا، عمل کیا تھا، چلا کیا تھا، تو مجھے اس کے پتہ چلا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں آپ صاحب ہم نتیجہ یہی نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جادو سے متاثر ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کرے کہ میں نے یہ جاننا ہے جادو کرنے والا کون ہے، جادو کروانے والا کون ہے، فوکس اس کا اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس پریشانی سے نجات حاصل کیسے کرنی ہے، جی بالکل، میں نے اپنے آپ کو اس جادو سے، اس گندگی سے کیسے محفوظ رکھنا ہے اور صحت یاب میں نے کیسے ہونا ہے، تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔